بلی بھی اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، تو میرا راستہ اگر بلی کاٹ کی ہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی نا کہ فلان نے بلی کاٹی تھی تو اس کا کام رک گیا تھا، تو اب میرا بھی بہت اچھا آپ نے کہ سوشل میڈیا سے پاک کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. سوشل میڈیا تو بڑی پاک صاف ستھری چیز ہے. یہ دیکھیں آپ کا ہاتھ نیچے گیا، دوبارہ کر لیتے، شاید وہ سمجھے کہ میں نے جھٹکا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبق کی بات کی، یہ جال کی بات کی جس کو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ نے وہ جہاز کا بتایا، اب اس کو ایروپلین تو حضور نے نہیں فرمایا، نہیں کر پاؤ گے. اور دوسرا دنیا کی محبت کی وجہ سے تو یہ مسلمان سارے مغلوب ہو جائیں گے. ایسے ہی وہ نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی وجہ ہے. ہم تعداد میں آج بہت زیادہ ہیں لیکن پس رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. آپ خیر و عافیت سے ہوں؟ الحمدللہ جی. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. شیخ، ہم لوگوں نے عجیب خیالات پال رکھے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے یہ کوئی مرض ہے، حقیقت ہے، یا ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے. میں وہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ دیکھتا ہوں، کالی بلی گزر گئی، لو جی دن خراب ہو گیا، راستہ بدل لو. کتے نے ایسے کر دیا، گھر پہ آ کے الو بیٹھ گیا ہے تو گھر کی چھت پہ الو بول گیا تو اب تو حالات خراب ہونے ہیں. اسے پتہ نہیں وہم کہوں، بدشگونی کہوں، بدگمانی کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کہ چلیں ایک چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، مطلب ایک واقعہ کا کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کو اپنی ساری زندگی کے معمولات پہ ڈال دینا، جی اب بلی گزر گئی اب تو کام ہونا ہی نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کس راستے پہ ہم چل پڑے؟ یہ بڑا ایک عجیب راستہ ہے، اور انفارچونیٹلی جب آپ اس پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا. انسان سم ٹائمز یہ وہم پہ اگر ہم بات کریں سپرسٹیشن کے حوالے سے، اس کے اندر اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ شخص انگزائٹی اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل. جس سے چھٹکارا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی آ رہا ہے، بلی گزر گئی تو اس نے کہا اب یونیورسٹی نہ ہی جاؤں. وہ بلی نہ بھی گزرے تو اگر آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ماشاء اللہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتے، سارے تو نہیں، مگر بہانہ ہی ہوتا ہے کہ جی کسی طریقے وہ یونیورسٹی سے جان چھوٹے. اینی وے، مگر یہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل. یہ کالی بلی راستہ کاٹ لی، یہ ساری نا یہ سپرسٹیشنز ہیں، یہ وہم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کی وجوہات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ سپرسٹیشس ہو گیا، وہمی ہو گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اپنے نیورولوجیکلی اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے دماغ کے اندر کیا وہم ہمارے دماغ کے اندر جگہ بناتا ہے، یا وہم ہمیں ہمارے دماغ کی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سائیکالوجی، اس کی سائنس کو سمجھنا چاہیے. ایکچولی دیکھیں، دماغ کے دو ہیمسفیئرز ہیں، ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے، ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے، اور دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی کہ دونوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں. میں بڑا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو بڑا سمپلیفائی کر رہا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں جو میرے سے زیادہ بہتر اس بات کو سمجھائیں گے. مگر جو بیسک چیز کانسیپٹ میں آپ کے سامنے سائنس جو میں رکھ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی اتنی ڈس ایگریمنٹ یا کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے. تو انفیکٹ بڑی اچھی کتاب ہے، میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر مارتھا بیک، بیونڈ انگزائٹی. بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے کافی حد تک اس چیز کو ڈسکس بھی کیا، مگر وہ تو سپرسٹیشن کی بات نہیں کرتے، مگر میں سپرسٹیشن کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے، ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے، اور دماغ کے اندر جہاں مثلاً آپ کی نیورل سرکٹس ہیں، وہاں ایک چیز ہے اتنی بادام جتنی، اس کا نام ہے ایمگڈلا. یہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ بھی ہے اور آپ کی لیفٹ سائڈ پہ بھی ہے. رائٹ ہیمسفیئر، لیفٹ ہیمسفیئر دونوں دماغ کا حصہ ہیں، مگر ان کے فنکشنز بڑے ڈفرینٹ ہیں. آپ کا لاجک، آپ کی سوچ، ساری جو چیزیں وہ آپ کے لیفٹ ہیمسفیئر میں ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کی ایمپتھی، جذبات، یہ ساری جو چیزیں آپ کے رائٹ ہیمسفیئر میں ہوتی ہیں. ان کو بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی کیا گیا. اب دونوں میں ایمگڈلا ہوتے ہیں. ایمگڈلا کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لیفٹ سائڈ کے اندر ہے، ایمگڈلا جو ہوتی ہے، اس کے اندر جب ایک سگنل جاتا ہے تو جو ہمارا خوف اور فیئر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ سے پروڈیوس ہوتا ہے. اسی طرح رائٹ سائڈ میں بھی ایمگڈلا موجود ہے، مگر جب وہاں کوئی سگنل، کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے اندر سے خوف، فیئر
پروڈیوس نہیں ہوتا, کریٹیوٹی پروڈیوس ہوتی ہے. اس کو بڑے اچھے طریقے سے نا اس ساری بات کو ڈاکٹر مارتھا بیک نے ایکسپلین کیا ہے بیونڈ انگزائٹی. تو اگر آپ اف یو کین گیٹ ہولڈ آف دس بک آپ ڈیفینیٹلی اس کو پڑھیں. مگر کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ, سپرسٹیشن وہم عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جو خوف زدہ ہوتے ہیں. تو جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو سپرسٹیشن یا وہ سپرسٹیشن کو زیادہ پرون ہوں گے, زیادہ ونربل ہوں گے سپرسٹیشن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے, جن کے دماغ کی لیفٹ سائڈ زیادہ ایکٹیو ہے. اچھا, یس, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی ساری ڈیٹا اگر رائٹ سائڈ پہ جائے ہیمسفیئر کی, دماغ کے رائٹ ہیمسفیئر میں, اور ایمیگڈیلا اس چیز کو جب پروسیس کرے تو اس کا رزلٹ کچھ اور نکلتا. مگر وہی چیز اگر آپ کی لیفٹ سائڈ پہ جائے اور ایمیگڈیلا اس کو پروسیس کرے تو اس کے رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے. اس انسٹنس کے اندر جب وہ لیفٹ سائڈ پہ جاتی ہے ایمیگڈیلا, جب اس چیز کو پروسیس, مثال کے طور پہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی, ٹھیک ہے, تو کوئی خوف ہے اس انسان کو, اور اس کی لیفٹ سائڈ زیادہ ایکٹیو ہے دماغ کی. اور ایمیگڈیلا نے جب یہ ساری ڈیٹا پروسیس کی, آنکھوں سے اس نے بلی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی میموری ایکٹیویٹ ہوئی ہے, اینڈ از ریممبرڈ یہ باتیں بلی کے حوالے سے کہ کالی ہو راستہ کاٹے, تو اس کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا کہ یہ بلی راستہ کاٹ کے جس کام کے لیے میں نکلا ہوں یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ سمجھیے گا. تو وہ خوف زدہ ہو گیا. تو وہ خوف کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے لیفٹ سائڈ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو خوف آ رہا ہے کہ اب میرا کام رک جائے گا, میرا نقصان ہو جائے گا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو ہم کیا, اس کو ہم وہم کہتے ہیں. او بھائی تمہارا وہم ہے, سپرسٹیشن ہے. یہ آیا کدھر سے؟ خوف سے آیا. خوف کدھر سے آیا؟ آپ کے لیفٹ ہیمسفیئر ایمیگڈیلا سے آیا. ٹھیک ہے, حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے رائٹ ہیمسفیئر پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے وہ جو ڈیٹا آپ کی لیفٹ سائڈ کی ایمیگڈیلا کے اندر گئی ہے جس سے خوف نکلا ہے, جس سے سپرسٹیشن نے جنم لے لیا ہے, آپ نے اسی ڈیٹا کو, اسی چیز کو رائٹ سائڈ ایمیگڈیلا سے جب وہ ہو کے نکلے گی تو رادر دین فیئر آپ کی کریٹیوٹی پروڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ کریٹیوٹی کو اگر ایک اور نام دیں ہم, تو ہم یہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوف پروڈیوس نہیں ہوگا, خوف سے چھٹکارے کے طریقے نکل آئیں گے کہ آپ نے اب اس خوف سے جان کیسے چھڑانی ہے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی, لیفٹ سائڈ نے آپ کو خوف زدہ کر دیا کہ جس کام کے لیے نکلا وہ کام نہیں ہوگا. یہ سارا کس امبریلا, کس چیز میں؟ وہم, سپرسٹیشن. اب اس سے جان چھڑانی ہے, رائٹ ہیمسفیئر ایمیگڈیلا کے اندر سے یہ ڈیٹا پروسیس ہو کے نکلے تو رادر دین فیئر پروڈیوسنگ یہ کریٹیوٹی پروڈیوس کرتی ہے. وہ کریٹیوٹی کا کون سا طریقہ ہے جس سے اب وہ وہم, خوف سے وہم نہ آئے بلکہ کریٹیوٹی سے سپرسٹیشن, وہم سے جان چھوٹے. اللہ کی قدر پر ایمان, یہ تقدیر, یہ آپ کا لیفٹ سائڈ پروڈیوس نہیں کرے گا, کیونکہ لیفٹ سائڈ از ویری لاجیکل. ٹھیک ہے, جو چیز اب 1+1=2 یہ آپ کی لیفٹ سائڈ آپ کو بتا رہی ہے. رائٹ سائڈ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اب لیفٹ سائڈ میں سے اگر فیئر نکل رہا ہے میگڈیلا میں سے, تو یہاں کریٹیوٹی نکلے گی. اور کریٹیوٹی کیا ہے؟ جان. تو اس چیز میں دیکھا جائے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, تو یہ لیفٹ سائڈ ہے کہ رائٹ سائڈ ہے؟ یہ تو پھر رائٹ سائڈ پہ یقین پختہ ان کا بننا چاہیے. رائٹ سائڈ پہ ہے نا, بالکل. ٹھیک ہے, اب اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سپرسٹیشن وہم جو ہے اس کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو خوف زدہ ہوتے ہیں, جو لیفٹ سائڈ کا پروڈکٹ ہے. تو ان کو اپنی رائٹ سائڈ پہ فوکس, اس کی کئی ایکسرسائزز ہیں, کئی چیزیں ہیں جو اس کتاب میں انہوں نے مینشن کی ہیں. آئی ونس اگین میں ریکمینڈ کروں گا سب اس کو پڑھیں کیونکہ اٹس ویری یوزفل. مگر چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کو دیکھنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہم کے حوالے سے بڑے اچھے ہمیں علاج بتائے ہوئے ہیں جن کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں, پر اگر ہم جائیں تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹریڈیشن کے اندر یہ نہیں کہ وہم کی گنجائش نہیں, وہم ہو سکتا ہے, اچھے لوگوں کو ہو جاتا ہے, مگر ہماری ٹریڈیشن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سلوشنز بتائی گئی ہیں کہ اس سے آپ نے جان کیسے چھڑانی ہے, اس میں آپ نے کیسے, اگر آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو اس میں سے آپ نے کیسے نکلنا ہے. تو اس کا علاج جو ہے اگر میں جنرلی آپ کو بتاؤں تو وہ فیتھ ان اللہ. بالکل, میں تو اس حوالے سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو وہم اگر ہم دو اقسام میں ڈیوائڈ کریں, ایک وسوسہ کی جانب سے ہو سکتا ہے جو شیطان کا بھی ہو سکتا ہے,
اور دوسری بدشگونی ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بدشگونی بنا لینا اور اس پہ یقین پیدا کر لینا، پھر تو آپ گئے کام سے. اور دوسرا اگر وسوسہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے شیطان وسوسہ تو ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. تو وسوسہ ہے تو شیطان سے ہمیں پناہ مانگنی ہوگی. لیکن وہ میں ایک عالم سن رہا تھا، علماء اکثر بتاتے ہیں کہ جنات بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو آسمانوں پہ رہتے ہیں، وہ تو کبھی زمین پہ آتے ہی نہیں. دوسرے وہ جو آتے جاتے رہتے ہیں کبھی زمین پہ آسمان پہ. اور تیسرے وہ جنات جو جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، کالا کتا آ گیا 4 آنکھوں والا، یا سانپ کی صورت میں، وہ بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں. تو شاید وہ ہمارے ذہن میں وہ ہے کہ نہیں، یہ جو ہم نے جانور دیکھا ہے کوئی اور مخلوق ہے، تو اس سے ایک فیئر ہمارے دماغ میں کریٹ ہو گیا، ڈر گئے. اور کچھ تو ایسے ڈرے کہ 7 دن پھر بخار ہی چڑھا رہا، اکثر ہو جاتا ہے. یعنی ڈر کا اتنا وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں ایون ود ان سائنس یہ ایکسپلینڈ ہے کہ ہماری بایولوجی، ہماری سائیکالوجی کے اوپر ٹراما کا اثر کیا ہوتا ہے. پی ٹی ایس ٹی، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز جو ہیں، یہ خاص طور پہ جو ہمارے مثلاً جو سولجرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہو جاتا ہے. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ وہ سم ٹائمز، ناٹ سم ٹائمز، ان فیکٹ جنگ کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں کہ ان کی نفسیات سے لے کر جسمانی طور ایوری تھنگ متاثر ہو جاتی ہے. اور پھر وہ بیمار اور بخار اور ساری چیزیں اسی کی، یہ تو سمٹمز ہیں نا اس چیز کے. مگر اس چیز کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرنے کے لیے what do we need to do? For example, ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، جس سے میں نے رائٹ اور لیفٹ ہیمسفیئر کی آپ سے بات کی ہے، we need to look at these things. مگر یہ تو چلیں ہمیں مثلاً اپنی سائنس کے تھرو یہ چیزیں ایکسپلین کی جا رہی ہیں، مگر اس سے بڑھ کے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، مثال کے طور پہ ایک بندے کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھتی ہوئے ہیں، جو ہونا ہے رب کی طرف سے ہونا ہے. تو یہ بلی بھی اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، تو میرا راستہ اگر بلی کاٹ کی ہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہے گا تو یہ بلی راستہ نہ بھی کاٹے، کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ ہے یہ اس بلی سے خوفزدہ نہیں ہوگا. یہ جو بندہ ہے اپنی ایمان کی وجہ سے، دس از اے بیوٹی آف فیتھ، یہ وہم میں نہیں پھنسے گا. بالکل. یہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے گا. بالکل. سو ان سم ویز میں اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بندہ نیگیٹو کی جگہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے گا. بالکل بالکل. یہ بندہ جو ہوگا کمزوری کی جگہ طاقت کی طرف آ جائے گا. بالکل. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ کمزوری جو چیز ہے وہ جھوٹ کے اندر ہے اور طاقت جو ہے وہ سچ کے اندر ہے، اب یہ وہم جو ہے یہ کس کیمپ کا ہے؟ یہ جھوٹ والے کیمپ کا ہے کہ سچ والے کیمپ کا ہے؟ کیونکہ اٹس بیسڈ آن این ایلوژن. آپ کی کوئی کانولیوٹیڈ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ایسے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں جس میں ہر چیز دھندلی ہو گئی ہے، یو کانٹ سی کلیئرلی. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کون سے سچ والے کیمپ میں ڈالیں گے، جھوٹ والے کیمپ میں ڈالیں گے؟ آپ اس کو باطل کے کیمپ میں ڈالیں گے کہ حق کے کیمپ میں ڈالیں گے؟ obviously باطل، obviously جھوٹ. اور اس سے کیا، اس سے کمزوری ہے. دوسرے کیمپ میں سچ اور حق میں کیا طاقت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے کہیں کہ ٹھیک ہے تھیوریٹکلی تو یہ سمجھ آ گیا، اس کو آپ پریکٹیکلی پروف کریں. جی اچھا ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو اگر ہمارے پاس اتنی اسپیس ہو، آئی تھنک ہمارے جو کیمرہ مین ہے وہ اگر اس کو صحیح طرح دکھا سکیں جس میں ہم دونوں کو ایک فریم میں لے کے آئیں تو یہ بات کی سمجھ آئے گی. اچھا، ایک اگین میں آپ کو ڈاکٹر مارتھا بیک کی مثال دوں گا. اور یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا اور اس نے کر کے بتایا کہ آپ جب سچ بولتے ہیں تو فزیکلی آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اور آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو فزیکلی اس کا آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے. اچھا. اور وہ یہی کنٹینشن کرتی ہے، یہی ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو فزیکلی آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں فزیکلی آپ کمزور ہو جاتے ہیں. اور میں بھی یہی آپ کے سامنے اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ وہم، جھوٹ، یہ جو چیزیں ہیں، سپرسٹیشن وغیرہ، یہ باطل وغیرہ، اس سے آپ فزیکلی کمزور ہو سکتے ہیں، اور دوسری حق سچ سے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. تھیوریٹکلی میں نے آپ کو بتایا. اب آپ مجھے اگر کہیں کہ بھائی پریکٹیکلی اس کو پروو کریں، سو اگین آئی ول بورو دی ڈاکٹر مارتھا بیک کا ایکسپیریمنٹ، اور میں آپ کے ساتھ کروں گا. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنا ایک بازو کو، بے شک یہ والا بازو اس طرح آگے کریں. ٹھیک ہے. اور آئی ایم شیور اگر کیمرے کے اندر یہ آ سکتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، کوئی ایک سچی بات مجھے آپ بتائیں. چلے میں آپ کو بتا، کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, بے شک آپ اس سچ کو مانتے ہیں بالکل کہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں. بالکل اب جب میں یہ بات کہوں گا, آپ نے اپنا بازو اوپر رکھنا ہے, میں زور لگاؤں گا آپ کا بازو نیچے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سچ بول رہے ہیں, تو اب یہ ہم ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ بے شک ہیں, مانتے ہیں؟ بے شک دیکھیں اب یہ کیمرے میں تو شاید پتہ نہیں لگ رہا, میں فل زور لگا رہا ہوں کہ آپ کا بازو نیچے کروں, بازو نیچے نہیں جا رہا, ٹھیک ہے؟ اب اس کی جگہ کوئی ایک جھوٹ سامنے رکھتے ہیں جس کو آپ مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا جس کو آپ جھوٹ مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں آپ کے ذہن میں کوئی چیز ڈال رہا ہوں. تو کوئی ایک جھوٹ بتائیں. ابھی اس دور کا جو سب سے بڑا جھوٹ ہے, ہاں جی, مجھے تو سوشل میڈیا لگتا ہے, ٹھیک ہے, کیا لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ جھوٹ ہی چل رہا ہوتا ہے. جو خبر پہلے اچھی بات یہ تو سچی بات ہوگی نا. ہم اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے اچھی چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. کیا یہ مثلا آپ تو اس کو جھوٹ ہی کہیں گے نا, تو اب آپ نہیں کہنا. آپ نے یہ بات کی تو خود آٹومیٹک اس میں پاور ابھی دیکھیں نا, اب آپ پہلے یہ کہیں, آپ وہ سچ بتائیں کہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جھوٹ بتائیں, جھوٹ بولیں کہ سوشل میڈیا سے پاک کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. سوشل میڈیا تو بڑی پاک صاف ستھری چیز ہے. یہ دیکھیں آپ کا ہاتھ نیچے گیا ہے, دوبارہ کر لیتے, شاید وہ سمجھے کہ میں نے جھٹکا دیا. اصل میں نا وہ جب آپ نے پوچھا تو میرا دھیان ہاتھ سے ہٹا نا, اس جھوٹ کو چھپانے میں لگ گیا. یہی چیز ہے, یہی چیز ہے. اسٹیشن سے لگ گئی, میں جھوٹ بول رہا ہوں, اب یہ سچ لگے. ڈاکٹر مارتھا بیک بھی یہی بات کہتی ہے, یہی چیز ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر بھی طاقت آ جاتی ہے. یہ تو جسم ہے, اس جسم کے ساتھ روح کا بھی ایک معاملہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے, یعنی پھر اور روح جو ہے وہ سچی ہے. یہ جتنی امپیور چیزیں ہیں یہ تو ہمارے جسم کے اندر ہے نا, ٹھیک ہے, مگر ہماری روح جو ہے یہ تو پیور ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ کی روح آپ کے جسم کے اوپر حاوی ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ کے جسم کے اندر بھی طاقت آئے گی, بیکاز روح از پیور. یہ بھی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ اگر اگزامپل لگ رہی ہے تو اس کو سمپل رکھتے ہیں. سچ بولنے سے جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے, بالکل. جھوٹ بولنے سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, سچ تھا تو 313,000 کے مقابل آئے اور میدان میں. بالکل زبردست آپ نے اگزامپل دی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک سچ میں بلیو کرتے تھے, سچ پہ بلیو کرتے, ٹھیک ہے, اور اس سچ کی وجہ سے ان کو طاقت مل گئی. بالکل, ٹھیک ہے. اور جو ظلم والی جنگ لڑ رہے ہوں, جو باطل کی سائڈ پہ ہوں, جو مثلا کمزور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہوں, جو جھوٹے ہوں, بالکل, ٹھیک ہے, بے شک ان کے پاس ٹینکس زیادہ ہوں, ان کے پاس طاقت زیادہ, مثلا یہ جتنی ویپنری اور یہ سارا کچھ زیادہ ہو, مگر وہ اندر سے کمزور ہوں گے کیونکہ وہ جھوٹ پہ ہیں. یہی حال ہے سپرسٹیشن کے حوالے سے. جو لوگ وہمی نہیں نہ ہوتے, ٹھیک ہے, وہ سائڈ کرتے ہیں سچ کے ساتھ, قدرتی ان کے جسم میں ہر حوالے سے طاقت آ جاتی ہے. اور جو لوگ وہمی ہوتے ہیں, سپرسٹیشز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف ٹینشن کے نہیں مارے ہوتے, بلکہ ان کا جسم بھی اس جھوٹ کی وجہ سے بالکل کمزور ہو جاتا ہے. اچھا, یہ آپ کی بات بجائے اکثر جو عامل ہے نا, یہ جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں, میں نے وہ آج کل چونکہ چینل بنے ہوئے عاملین کی, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے دل پہ یہ بات لے لی نا کہ یہ مجھ پہ حاوی ہو گیا, تو پھر جنات عملیات آپ پہ ہو جائیں گے. آپ میں دل میں پختہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور ان پر وہ حاوی نہیں ہوتے, نہ جنات نہ عملیات. اب چلیں, یہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, مگر آپ نے اگزامپل تو ریلیونٹ ہی دی ہے. آپ فرض یہ کریں کہ ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ پریٹینڈ یہ کرتا ہے میں ڈاکٹر ہوں, جی, ٹھیک ہے, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل. اب جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, سچے بندے کے سامنے وہ اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا. بالکل, ٹھیک ہے, کچھ دیر ٹھیک ہے جی, اس کا داؤ پیچ یا جو اس کی ٹرکری ہے وہ چل جائے گی, مگر الٹیمیٹلی یہ بات حقیقت ہے اور ہمیں اسے ماننا چاہیے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہے. چاہے جتنا ٹائم لگے, سچ ہمیشہ, سچ میں طاقت جیتتا ہے, طاقت ہے ایسے. اور دیکھیں, اس لیے سپرسٹیشن جو ہے, وہم جو ہے, اس کی کوئی اتنی جگہ نہیں ہے. انفیکٹ یہ وہ سچے کیمپ میں ہے ہی نہیں ہے. سچے کیمپ میں تو اللہ پہ توکل ہے. سچے کیمپ کے اندر, حق کے کیمپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. بالکل, ٹھیک ہے, قدر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور زندگی کے اندر یہ آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہماری نوجوان جتنی آڈینس ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر آپ سچے ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئیں گی. یہ جو دنیا ہے نا لنگوسٹکلی اس کا مطلب ہی دکھ ہے, یہ دکھوں کا گہوارہ ہے. یہاں ٹرائلز, ٹریبولیشنز, آزمائشیں, مصیبتیں یہ آتی ہیں, مگر ان مصیبتوں کا ایک مقصد ہے. ان مصیبتوں کا یہ مقصد ہے کہ جب مصیبت آئے اور انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اندر طاقت آئے گی, پاور آئے گی, بیکاز آف دیٹ ٹروتھ. ٹھیک ہے, اور وہ اس مصیبت میں بھی مبتلا ہو کے بھی ٹوٹے گا نہیں, پرسویئر کرے گا, اسٹیڈ فاسٹ رہے گا, صبر کرے گا. اور صبر ہوتا ہی مصیبت میں, جس وقت وہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم صبر ہونا, اس ٹائم سے, اس کے پوسٹ مصیبت صبر کوئی نہیں ہوتا, اس وقت صبر ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ وہ ثابت قدم رہ کے وہ اس چیز کے تھرو سروائیو کر سکتا ہے. اور آپ صحابہ کو دیکھ لیں تو یہی سلسلہ تھا. بالکل ٹھیک ہے, کیسی کیسی مصیبتیں نہیں آئیں. بلکہ ہماری ٹریڈیشن کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے, جس کا اللہ کے ہاں جتنا بلند مقام ہوتا ہے, جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے, اس پہ اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. بالکل, جن میں سب سے اوپر انبیاء ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام, جن کے اوپر کتنی زبردست 12 سال جیل اور کنویں کے اندر بھائیوں نے گرا دیا اور وہ سارا, مگر ہی پرزویئرڈ. ٹھیک ہے, ثابت قدم رہے, سچ کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ جو ان کے اوپر الزام لگا تھا, ٹھیک ہے, کتنا سخت الزام تھا, اور وہ اس وقت سب سے طاقتور تھی, اور اس کی ساروں نے بات بھی مان لی. عزیز مصر کی بیوی تھی. بالکل, یہ کوئی چھوٹی بات ہے, آپ اس دور کو دیکھیں نا. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت میں, مگر اس اللہ کی مدد سے اس مصیبت میں سے وہ بچے اور نکلے کیسے؟ سچ کی طاقت. ٹائم لگا, لیکن وہ بعد میں نکلے. اور امیر عبد القادر ہیں, ایک لیٹ 18th سینچری 19th سینچری کے, he was a theologian, he was a scholar and he was a warrior. ان کا تعلق, he fought الجیریا سے تھا, he fought the French colonialist of the time. اس وقت وہ جس طرح ہمارے ادھر برٹش آئے نا, اس علاقے میں الجیریا کے اندر فرینچ رول تھا. تو یہ اس, اور یہ قادری صوفی شیخ بھی تھے. اچھا, ماشاءاللہ. انہوں نے کمال کی ایک بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے نا, تو اس میں اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اوپر اس کی نیت عیاں ہو جاتی ہے. یہ آپ اپنی, میں اب یہ چاہتا ہوں 1 سیکنڈ لے کے آپ اپنی لائف کے اندر کسی بھی مصیبت یا آزمائش میں اگر آپ ابھی گزرے ہیں یا کبھی گزرے ہیں, تو اس کو آپ اس پرسپیکٹو سے سوچیں کہ جب آپ مصیبت میں جاتے ہیں, کیا آپ کے اوپر ایک لمحے کے لیے بے شک یہ بات کلیئر نہیں ہوتی جب آپ مصیبت میں ہیں, اٹس آلموسٹ لائک ساری چیزیں رک جاتی ہیں, یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ میری نیت کیا تھی اس معاملے میں. بالکل عیاں ہو جاتی ہے, جو یور انٹینشن بیکمز کلیئر. تو اس حوالے سے امیر عبد القادر یہی کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, اگین آپ بے شمار میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں ہمارے دین کے اندر اللہ کے فضل و کرم. اٹس آلویز پازیٹیوٹی کے اوپر فوکس کریں, پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, اور سچ کے اندر سچ ہے ہی پازیٹیو. بالکل ہے, سچ نیگیٹو نہیں ہے, جھوٹ نیگیٹو ہے. تو یہ جو سپرسٹیشن, یہ جو وہم ہے, یہ جھوٹ کی سائڈ پہ, سچ کی سائڈ پہ نہیں ہے. تو اور یہ بڑی اچھی, میں تو کہوں گا جس چیز نے دیکھا گھر میں ٹرائی کریں. نہیں ایگزامپل, ہاں, کیونکہ میں بھی آپ کو ادھر لگ رہا ہو کہ یہ اس طرح نہیں ہوئی. میں خود محسوس ہوا ہے کہ جب میں نے وہ جھوٹ والی بات ہوئی تو میرا فوکس ادھر ہوا, اس کو سچ بدلنے میں, ڈیفینڈ میں, تو وہ میرے ہاتھ کی پاور کم ہو گئی. بالکل کم ہو گئی. یہ بات تو آپ کی بجا ہے. تو اب آپ ادھر سے خود ہی ایک سبق, یا جو جسے کہتے ہیں نا مورل آف دا اسٹوری, ایک کنکلوژن نکال لیں. ٹھیک ہے, کہ وہم کرنا چاہیے کہ نہیں. وہم تو پھر میرے جسم کی طاقت لے جائے گا, اور پھر فیئر مجھ پہ غالب آئے گا. اور پھر اس کے اندر جو میں نے, حالانکہ ڈاکٹر مارتھا بیک ڈزنٹ میک دس کنیکشن, وہ یہ کنیکشن ہی میک کر رہی ہے اپنی, مگر ہماری آرگومنٹ کے لیے, ہماری ڈسکشن کے لیے بڑا ریلیونٹ ایک کنیکشن ہے کہ بھائی اس چیز کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے جو آپ کو وہم میں مبتلا کر دیتا ہے, سپرسٹیشن, اس سے آپ کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. اور انگزائٹی جب آپ کی, اور لیفٹ ہیمسفیئر کے اندر جو ایمگڈلا ہے نا, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے نا, تو یہ پھر انگزائٹی کم نہیں ہوتی, یہ بڑھتی ہے. اٹ اسپائرلز آؤٹ آف کنٹرول. ٹھیک ہے, اینڈ دی اونلی وے ٹو گیٹ آؤٹ, اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنا
نیورولوجیکل لیول کے اوپر وہ آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کے اندر جو امگڈیلا ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں, اس کو ٹرین کریں. اور کافی ایکسرسائزز ہیں, اگر آپ یہ کتاب پڑھیں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سی ایکسرسائزز کریں تو آپ کا وہ اس سائڈ پہ ہو جائے. پر ہم اپنے دین کے حوالے سے اگر اس کو دیکھیں تو بے شمار ایگزامپلس کے اندر وہ ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ انسان کو اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اللہ اور نبی میں. ٹھیک ہے, تو ایمان آپ کا مضبوط ہوگا تو آئی بلیو کہ آپ کا جو رائٹ ہیمسفیئر ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا اینڈ یو ول فائنڈ ویز آؤٹ آف دس فیئر. اور رائٹ ایکٹیو ہوگا, ہم رائٹ وے پہ جائیں گے. وہ پچھلے دنوں میں خوف اور حزن کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ انسان کی جو پریویس مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے انسان کو حزن ہوتا ہے, اور جو فیوچر میں مطلب ہونا ہے ایک وہ دماغ میں بنا لیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, تو وہ خوف ہوتا ہے. تو مجھے پھر بڑا ہی مزہ آیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. ایسے ہی, یعنی انہیں پچھلی جو ہے اس کا بھی کوئی حزن نہیں رہتا, یعنی اور آنے والے وقت کا خوف نہیں رہتا, کیونکہ وہ حال میں رہتے ہیں اور اللہ ایگزیکٹلی وہ اس مومنٹ میں رہتے ہیں. اور اس مومنٹ میں جب وہ رہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں نا, ان کو انگزائٹی جو ہوتی ہے نا وہ آنے والے مستقبل کی وجہ کسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اوہ ایسے ہو جائے گا, یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے, اب میرا انٹرویو پاس نہیں ہوگا, انگزائٹی ہو جائے گی. اور جو گریف یا ڈپریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس چیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جو ماضی میں ہے, ماضی میں ہو. اب اللہ کا جو ولی ہے نہیں ہوتا تو ایسے ہی نا کہ فلان نے بلی کاٹی تھی تو اس کا کام رک گیا تھا, تو اب میرا بھی بہت اچھا. آپ نے دیکھیں نا, اس کے اندر دونوں پہلو آ جاتے ہیں. مگر اللہ کا جو ولی ہے, جو جس کا ایمان پکا ہے, یہی کنڈیشن ہے نا اللہ میں. اور تو کوئی کسی کو ویسے ولی بنا لو ایک الگ بات ہے, مگر اس کے جو ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے, جو اس کی پہچان ہے, وہ اسی چیز میں ہے کہ یہ اللہ میں اس کا ایمان مضبوط ہے. ٹھیک ہے, کمپیئر ٹو سمبڈی جس کا نہیں ہے, تو وہ ایک نان ولی ہو گیا, ایک ولی ہو گیا. جس کا مضبوط ہے اللہ میں ایمان, وہ ولی ہو گیا. وہ نہ اینکشیس ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں سوچ کے, ٹھیک ہے, یا مستقبل میں رہ کے, اور نہ اس کو گریف یا ڈپریشن ہوتا ہے ماضی میں رہ کے. وہ کدھر ہوتا ہے, وہ حال میں ہوتا ہے. ہی از ان دا مومنٹ یا شی از ان دا مومنٹ, حال میں ہوتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے. خوشحال ہوتا ہے کیونکہ اس کا اللہ میں ایمان پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں دیٹ کین چینج ونز لائف, اس سے زندگیاں بدل سکتی ہیں. یہ ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں. جا, اور ان کی اہمیت کو اگر سمجھ لیا جائے اور ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے دماغ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو خیالات, یہ جو وہم پیدا ہو رہا ہے, وہ سمجھ لیں کہ یہ میرے جو ہے نا لیفٹ میں ہو رہا ہے اور اس نے میرا بیڑا غرق کر دینا, تو میں اس کا فوراً حل نکالوں. اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بجائے اپنے ایمان اور یقین کی پختگی کے ساتھ اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں. جی جی جی, ایسے ہی ہے. اور میں کہوں کہ نہیں, یہ نہیں ہونا, وہی ہے جو اللہ چاہے گا. اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد احادیث ہیں, فرمان ہے جس میں ہمیں بتایا گیا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو مخلوقات کے حوالے سے رب نے تو جن اور انس کا, انفیکٹ جنات کے اوپر یقین ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل, مخلوقات ہیں. ان میں جو 3 قسمیں بھی آپ نے بتائی ہیں بالکل ایسے ہی, بڑے نیک نیک جنات ہیں, ایسے ہی ہیں. کچھ مسلمان بھی ہیں, کچھ عیسائی بھی ہیں, کچھ یہودی بھی ہیں, کچھ ویسے بھی ہیں. جس طرح انسانوں کی ہیں اس طرح جنات کا بھی معاملہ ہے. اسی سارے میں اب چونکہ ہم نے اس پہ پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے پہلے, تو میں ڈیٹیل میں نہیں اس پہ جاتا. مثلا یہ جو ہے رقیہ کا معاملہ, کالا جادو اور یہ ساری جو چیزیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو طاقت دی ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. یہ بھی مخلوق تو خدا کی ہے. ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے کہ وہ علم لے کے آئے تھے, اب وہ کوئی خدا نہیں بنائے ہیں نا, تخلیق تو اللہ کی ہے, اللہ کی عطا ہے, تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مگر اس کا جو علاج ہے, اس کو اس کا توڑ کہہ لیں یا اس سے اس کی سلوشن کہہ لیں, یا اس میں سے مثلا کامیابی سے آگے بڑھنا, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, وہ بھی تو اللہ نے ہی بتانا ہے تو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کالا جادو, یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کی حدیث پاک ہے, کالا جادو کے حوالے سے, یہ بلیک میجک کے حوالے سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہمارا ایمان کالے جادو سے زیادہ اس خدا کی قدر میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ یہ اگر پریشانی مجھے آئی ہے تو یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. اگر میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے تو وہ خوشی ہے یا دکھ ہے, مصیبت ہے یا آزمائش ہے, جو بھی ہے, میں اس میں اس لیے ہوں کیونکہ مجھے اس دنیا میں میرے اللہ نے بھیجا اور میرے اللہ کی مرضی سے ہی ہے. مگر میرے بچنے کی بھی صورت میرا اللہ ہی بنائے. وہ بنائے. دیکھیں
جامی صاحب اس بات پہ رہنا، کسی کی بات چھوڑے، میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا. یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے، انسان ہے ہی ایسا، ایلوژن کا ٹھیک شکار ہے. ہو جاتا ہے. اور اسی لیے میں اس کو نیگیٹو نہیں سمجھتا، میں اس کمزوری کو بھی طاقت سمجھتا ہوں. اچھا، یہی تو چیلنج تھا، یعنی ویکنیس از پاور. یہی تو چیلنج تھا کہ شیطان نے کہا کہ میں سیدھے راستے پہ انتظار کروں گا مولا جو تیری طرف آئے گا، تو رب نے فرمایا جو میرا ہوگا تیری طرف نہیں جائے گا. واہ واہ واہ، یہی تو چیلنج ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. وہ اکثر علماء کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں. ہاں عالم کے پاس گئے تو عالم نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وسوسے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم نماز صحیح پڑھ رہے ہو. تو وہ کہہ رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وسوسے آتے ہیں تو ٹھیک نہیں. تو انہوں نے اگزامپل دی کہ ایک گھر ہے اور اس میں سونا پڑا ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ چور کہاں آئے گا؟ اگر وہ خالی ہوگا تو نہیں آئے گا. تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے اندر یقین ہے، ایمان ہے، تو شیطان اس کو توڑنا چاہتا ہے. جامی صاحب ساری چیز کو اگر ہم کنیکٹ کریں نا تو سب سے بڑا کائنات کا جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. بے شک، the oneness of Allah سبحانہ وتعالی، توحید، وحدانیت of اللہ سبحانہ وتعالی. حقیقت ہے. جو بندہ اس چیز کے ساتھ جڑ گیا نا، ٹھیک ہے، مگر انڈیپینڈنٹلی نہیں جڑ سکتا، کیونکہ اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا ہونا ہمیں بتانے والے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور کے وسیلے سے، آپ کے طفیل، آپ کے صدقے، جو اس سچ اور حق کے ساتھ جڑ گیا نا، اس پہ جو بھی آزمائش آئی، جو بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا، جو بھی مصیبت آئی، وہ اللہ کے فضل سے، حضور کی نگاہ کرم سے اس ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر چیز میں ثابت قدم رہا ہے. اور ثابت قدم طاقت والا رہتا ہے، کمزور بندہ نہیں رہتا. اور قرآن مجید نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو پھر استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیجتا ہے. نو ڈاؤٹ. مطلب استقامت، سچ کے ساتھ پکا جڑ جانا، متزلزل نہ ہونا. ہم تو کبھی کبھی پھر سچ میں متزلزل بھی ہو جاتے ہیں. یہ پختگی تو نہ ہوئی. پختگی تو تب ہے کہ آپ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب اللہ جو استقامت کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے، اب ان کو خوف بھی نہیں رہتا اور حزن بھی نہیں رہتا. بہت بالکل ایسی ہے جی. اور یہی ہمیں ٹریک لینا چاہیے. اب آپ پہلے جو بات کر رہے تھے ہم مثلا باہر کے یورپ کے اندر، آگے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ کالا جادو ادھر ہوتا ہے. اچھا، وہ گورے بھی اسی کام میں لگے ہوئی ہیں؟ کیونکہ گوروں کو معاف ہے. نہیں، میں سمجھا بڑے وہ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں، تو شاید وہ ان چیزوں سے. سائنس کیا ہے؟ سائنس بھی کبھی کبھی جادوئی کام تو کرتی ہے، لگتا ہے کہ جادو ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ کیمرہ جس کے اوپر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آج سے 200 سال پہلے کسی بندے کے سامنے کیمرہ رکھتے ہیں، یا جو کیمرہ کر رہا ہے وہ رکھتے ہیں، تو وہ اس کو کیا کہے گا؟ یہ تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کیمرہ ہے اور اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. جس کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے. بالکل بالکل. ابھی تو یہ اے آئی آ رہی ہے کیمرہ کے اندر، یہ تو خود ایک خطرناک بن جائے گا. بالکل لائک، اور جس چیز کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا اس سے نیچرلی بندہ بائی ڈیفالٹ ڈرتا ہے. بالکل. اب تو اسی لیے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ٹھیک ہے، ہر چیز انسان کو بتا دی. بے شک بے شک، ہر چیز بتا دی ہے. دیر از نتھنگ جس کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا نہیں. ایون ٹو دا پوائنٹ کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا ہر ایک کی چھت کے اوپر طبق لگی ہوگی. طبق یعنی کہ پلیٹ کو کہتے ہیں. اچھا، جس کو سیٹلائٹ ڈش کہتے ہیں آپ. اچھا اچھا اچھا. ایلون ماسک کا بھی کیا انٹرنیٹ آ گیا وہ؟ نہیں، اس نے اسٹار لنک. ہاں، یہ کیا ہے؟ طبق آ گئی. اس سے تو چھتوں سے اٹھا کے باہر لگا دیا. مہنگا بڑا ہے، ٹھیک ہے. مگر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویب کی بھی بات کی. اچھا، ہاں بالکل بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسا جال ہوگا جس میں سب پھنسے ہوں گے. وہ تو اب دیکھیں نا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو جو آڈینس ان کے سامنے بیٹھی ہے، جو ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے انالوجی اور اس زمانے کے مطابق بتا رہے ہیں، مگر ایسی حقیقت بتا رہے ہیں جو قیامت تک سمجھنے والے کے لیے بڑی سمجھ ہے. بالکل سمجھنے والے کی. اب ہم 1450 سال بعد اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک پڑھ رہے ہیں جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبق کی بات کی، یہ جال کی بات کی جس کو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ نے وہ جہاز کا بتایا. اب اس کو ایروپلین تو حضور نے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح مثلا وہ ایک چیز ہوگی جو ہوا میں اڑے گی. پھر موبائل فونز کا آپ نے فرمایا ہر ایک کے ادھر مثلا اس کے
مثلا 7 ایسے آلات موجود ہوں گے کہ وہ اس کا استعمال اس طرح کرے گا کہ دور دور کے فاصلے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لائک ہاں بالکل یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ بتائی تو ان کو جا رہی تھی، مگر سمجھنے والا قیامت تک اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یعنی سائنس پر جو جو چیزیں اب ریویل کرتی ہے ہماری زبان میں، کیمرے کا ہماری زبان میں اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ساری ٹیکنالوجی کے پیچھے جو بھی سائنس ہے سارا، لہٰذا وی آر ناٹ افریڈ آف دا کیمرا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان نے ایجاد کیا ہے، اس کے اندر یہ مکینکس ہیں، اس کا یہ استعمال ہے، یہ ایسے کرتا ہے. آج سے 200 سال پہلے نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ازل سے لے کے اب تک ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. بالکل. اب پچھلے ویک میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، تو وہ حدیث اسی حوالے سے، اور مجھے لگا شاید اسی دور کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نے فرمایا تعداد میں بھی زیادہ ہوگے. پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، جس کی وجہ سے تم مغلوب ہو جاؤ گے. یہ موت کا ڈر نہیں رہے گا. نہیں، ہاں بالکل نہیں، موت کا ڈر ہوگا. موت کے ڈرنے کی وجہ سے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پاؤ گے. اور دوسرا دنیا کی محبت کی وجہ سے تو یہ مسلمان سارے مغلوب ہو جائیں گے. ایسے ہی وہ نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے ہم تعداد میں آج بہت زیادہ ہیں لیکن پس رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ مثلا اس پہ بات ہو تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، مگر سلوشن اس کی یہی ہے کہ ہمیں بالکل سچ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے. سب سے بڑا سچ تو خدا کی ذات ہے. بے شک بے شک. تو ہمارا رشتہ اگر ان چیزوں کے ساتھ مثلا اس کیمپ کے ساتھ جڑ جائے گا اور ہم اس میں سالڈ ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپرسٹیشن، یہ وہم جو چیزیں یہ چٹکی کے ساتھ ایسے ختم ہو جاتی ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے جن لوگوں کا ایمان اللہ میں پکا ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ان پہ بلکہ مصیبتیں، جیسا میں نے کہا مصیبتیں زیادہ آتی ہیں ٹھیک ہے، مگر وہ مصیبتیں ان کی جان نہیں لے پاتی. موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، وہ پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں. جو سروائیول کی ریزن ہوتی ہے وہ ان کا پکا اللہ میں ایمان ہوتا ہے، جس سے ان کو طاقت مل جاتی ہے، بالکل، جس کی وجہ سے وہ اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، پرزیویئر کرتے ہیں، صبر کر پاتے ہیں. بالکل. کمزور بندے کا صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کو پھر مصیبت سمجھتے نہیں نا، وہ اکثر ایک ایگزامپل دی جاتی ہے. نہیں، مصیبت تو سمجھتے ہیں جامی صاحب، مصیبت کو مصیبت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، یہ تو ڈیلیوژن ہو جائے گی. مگر وہ اس مصیبت کو سروائیو کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ. اور صبر کا صبر ہے ہی وہ جو طاقتور ہے، اور طاقت اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، حق اور سچ سے ملتی ہے. اس لیے وہاں یہ جو وہم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ دور ہو جاتی ہیں. یعنی یہ طاقت کی کمی ایک طرف ہو سکتی ہے، یہ کمزوری ہے. جی کمزوری ہے. ہاں، اور اصل کمزوری یہ ہے، ہمارے ہاں تو وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کمزوری ہے فلاں، لیکن ہماری ایمان کی بھی اور یہ طاقت کی کمزوری بھی وہم پیدا کرتا ہے. اس وہم کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہوا پڑا ہے بہت سارے لوگوں کا. وہم کی وجہ سے ہم پھر وہی جو آپ نے ابھی حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے، ہاں، وہ وہن کے حوالے سے بالکل، کہ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود کمزور ہوں گے، تو اس کی یہی وجہ، اس کی وہم بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم مارے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو فیوچر کا خوف کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر میں ویسا کچھ ہوتا ہی نہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دل میں سارے حالات بدل جائیں، آنے والا دن روشن ہو، جسے ہم جو ہے تاریخ سمجھ رہے ہیں. یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا. بالکل، اللہ کے ہاتھ میں. فوراً اگلے دن کو پھیر دیتا ہے، وہ تو اس میں دیر نہیں لگاتا. ایسے ہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو سمجھنا ہوگا، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جاننا ہوگا تاکہ ہم اپنے رب کو جان سکیں. بے شک بے شک، آپ نے بجا فرمایا. بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی. اللہ آپ کو مزید برکتیں، عزتیں، رفتیں عطا فرمائے. آپ کو بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.